السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. تو شروع کہاں سے کرنا آج؟ جی فہو سبحانہ سے، ٹھیک ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فهو سبحانہ المحمود علی کل حال وعلی کل شیء اکمل حمد واعظمہ. فهو سبحانہ، تو اللہ سبحانہ تعالی، المحمود، تعریف کیا گیا ہے، علی کل حال، ہر حال میں. جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، وعلی کل شیء، اور ہر چیز پر، اکمل حمد، کامل حمد، واعظمہ، اور سب سے بڑی. یعنی اور چیزوں کی بھی تعریف ہوتی ہے لیکن اللہ کی تعریف مکمل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالی کی تعریف سب سے بڑی ہے. لیکن تعریف تو ہوتی ہے نا، دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے انسانوں کا نام محمود ہوتا ہے تو وہ یہی معنی ہے. لیکن انسانوں کے محمود ہونے میں اور اللہ کے محمود ہونے میں فرق ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے، کامل تعریف اللہ کے لیے، بڑی تعریف اللہ کے لیے. والملک والحمد فی حق اللہ متلازمان، فکل ما شملہ ملکہ شملہ حمدہ. وکما یستحیل خروج شیء من الموجودات عن ملکہ وقدرتہ یستحیل خروجها عن حمدہ وحکمتہ. والملک والحمد، اور بادشاہت اور تعریف، فی حق اللہ، اللہ کے حق میں، متلازمان، دونوں لازم و ملزوم ہے، یعنی ساتھ ساتھ ہے. فکل ما شملہ ملکہ، ہر وہ چیز جو اس کی حکومت میں شامل ہے، شملہ حمدہ، تو شامل ہے اس کی حمد بھی اس میں. یعنی جو چیز اس کی ہے یا اس کی ملکیت میں ہے یا اس کی حکومت میں ہے یا اس کی بادشاہت کے اندر آتی ہے، اس کی پھر حمد بھی ہے اس بنا پر. یعنی ان سب چیزوں کے بنانے پر اس کی تعریف. اسی لیے جب کہا جاتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو کس لیے؟ کہ سب تعریف اللہ کے لیے، کیونکہ اس نے سارے جہان بنائے ہیں اور وہ ان کا رب بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی تعریف کس بنا پر، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ سارے جہانوں کا اور ان میں جو کچھ ہے، چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز، ان سب کا وہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے. تو اسی بنا پر اس کی تعریف ہے، کیونکہ اس نے ان کو بنایا ہے. اس کے خالق ہونے کی بنا پر اس کی حمد ہے، اس کے رب ہونے کی بنا پر اس کی حمد ہے. وَكَمَا يَسْتَحِيلُ خُرُوجُ شَيْءٍ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ، جیسے ناممکن ہے، مستحیل، مستحیل ہوتا ہے یعنی ناممکن، استحالہ. خروج شیء، نکلنا کسی بھی چیز کا، من الموجودات، موجودات میں سے، یعنی چیزوں میں سے، ان ملکہ و قدرتہ، اس کی ملکیت اور اس کی قدرت سے، یستحیل خروجہا، ناممکن ہے اس کا نکلنا، ان حمدہ و حکمتہ، اس کی حمد اور حکمت سے. یعنی کوئی چیز یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کا خالق اللہ نہیں، اور اگر خالق اللہ ہے تو پھر تعریف بھی اللہ ہی کی ہوگی، کیونکہ وہ خالق ہے. خالق ہونے سے خود ہی تعریف ہو گئی. اور جس شکل میں، جس رنگ میں، جس سائز میں، جس طرح کا اس نے اس کو بنایا ہے، یہ اس کی حکمت ہے. انسانوں کا ایک سائز ہے، اونٹوں کا ایک ہے، سب کے دانت ہیں لیکن سب کے دانتوں کا سائز فرق ہے، تو کس کا کہاں کیا فٹ کیا، یہ اس کی حکمت ہے، اور اس پر بھی اس کی تعریف. وَلِهَذَا يَحْمَدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَفْسَهُ عِنْدَ خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی تعریف کرتا ہے اپنے نفس کی، اپنی ذات کی، عِنْدَ خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ، اپنی تخلیق اور حکم کے پاس، یعنی جس وقت وہ اس کی تخلیق کے بارے میں منشن کرتا ہے اور اس کے اوپر اپنے حکم کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ اپنی تعریف بھی کرتا ہے. فَهُوَ الْمَحْمُودُ،
علی کل ما خلقہ، پس وہ تعریف کیا گیا ہے ہر اس چیز پر جو اس نے پیدا کی ہے. وَأَمَرَ بِهِ حمد شکر، اور حکم دیا ہے اس کو، کس کا؟ شکر والی تعریف کا. یعنی حمد شکر، کہ شکر بھی ہو اور تعریف بھی ہو. یعنی ایک تعریف یہ ہے کہ جس میں انسان صرف پریز کرتا ہے نا، اور ایک یہ ہے کہ اس میں شکر بھی شامل ہوتا ہے. وحمد ثناء، اور حمد شکر بھی اور حمد تعریف بھی. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. تو یہ معنی ہے یحمد اللہ عز وجل نفسہ عند خلقہ، تخلیق کے مواقع پر، تخلیق کے مقامات پر وہ اپنی حمد کرتا ہے. یعنی قرآن مجید سے یہ پتہ چلتا ہے. وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنائے اندھیرے اور روشنی. ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، بربہم، اپنے رب کا، یعدلون، وہ برابر ٹھہرے. بولی. یہ جو ہے نا خلق السماوات والارض، 2 places ان دا خلق ہی، یعنی خلق کے پاس، یعنی سماوات اور ارض ایسی، ہاں، یعنی ایسی خلق جگہ کے ہیں. وقت. ہاں جی، ان دونوں کی تخلیق کے وقت. اور اس طریقے سے یہ عام کو بھی شامل ہے، یعنی باقی جو مخلوق ہے اس کو، جو زمین اور آسمان میں ہے اس کو. اور وجعل الظلمات والنور، یعنی ظلمات اور نور، اندھیرا اور روشنی، یعنی اٹس مین علم اور جہالت. صرف علم اور جہالت نہیں، دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا. اس پر کیوں ہم اللہ کی تعریف کریں؟ اندھیرے کے آنے پر کیوں کریں؟ جی، ہر چیز تاکہ سکون پائے، ٹھہر جائے، آرام کرے. اوکے. اور اگر اس کو جہالت کے معنی میں لیا جائے تو بھی بہت سی چیزوں کا نہ جاننا، ignorance is a blessing، وہ بھی تعریف کے لائق ہے. کوئی شخص کتنا بھی بڑا عالم ہو لیکن ہر چیز نہیں جانتا، جان سکتا ہی نہیں. تو اللہ نے یہ لمٹ کیوں رکھ دی کہ ساری زندگی بھی اگر کوئی شخص پڑھتا رہنا اور معلومات حاصل کرتا رہے، جسے پیچھے ہم نے پڑھا بھی کہ ساری دنیا کے علم کو اکٹھا کر لیا جائے اور وہ ایک شخص کے اندر ڈال دیا جائے، اور پھر ہر بندے کو اتنا ہی مل جائے، تو بھی وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ذرے برابر بھی نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے علم دیا کیوں نہیں، جبکہ اتنی تعریف بھی علم حاصل کرنے پر اور اس کا اتنا شوق بھی دلایا گیا، لیکن اس کے باوجود لمٹ رکھ دی گئی ہے کہ اس سے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا. باہر کی بات تو دور، انسان اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اپنے آپ کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اس میں کیا بلیسنگ ہے کہ اللہ نے لمٹ رکھ دی ہے. جیسے ہماری آنکھیں دیکھتی ہے تو ایک لمٹ تک دیکھتی ہے، اس سے آگے اندھیرا ہے ہمارے لیے، ہم نہیں دیکھ پاتے. اندھیرے کی کوئی بھی قسم ہو، وہ بلیسنگ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے تعریف کی اپنی اندھیرا بنانے پر بھی، بلکہ اندھیروں کا ذکر ہے. انسان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اور پھر یہ کہ اگر وہ ان چیزوں کا علم اس کو مل جاتا تو وہ شاید پھر اپنا کام نہ کر سکتا، تو ہر وقت اتنا زیادہ وہ کر نہیں سکتا. میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھ لیا لاوا پھٹنے کا، تو آپ یقین کریں کہ وہ مجھ پر ایسی ہیبت تھی کہ میں چل رہی تھی تو مجھے ایسے ہی ایک دم خیال ہے کہ اگر میرے پاؤں کے نیچے کی زمین اس وقت لاوا ابلنے لگے، کیونکہ اندر تو لاوا ہی لاوا ہے نا، ساری زمین جدھر سے بھی ہو، بہرحال آگ کے گولے پہ ہم سب بیٹھے ہوئے، تو وہ کہیں سے بھی اللہ حکم دے اور ایک بھی اتنا سا بھی سوراخ ہو کہ وہ باہر نکلنے لگے، ہم کہاں بچیں گے؟ ہم بچ ہی نہیں سکتے. تو آپ یقین کریں کہ وہ سوچ کے بھی نا کہ اگر کوئی ایسی چیز نکلے اور وہ جسم پر آ پڑے تو کیا بنے. لیکن ہم کتنے امن سے سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، بولتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری بھی اور نافرمانیاں بھی. تو اگر پتہ چل جائے کہ کون سی چیز کتنی دور ہے ہم سے اور کس طریقے پہ پھٹ سکتی ہے، تو ہماری انگزائٹی کا برا حال، ہم ایک قدم نہ چل سکے. وہ کہتے ہیں اگنورینس از اے بلس، کہ نہ جاننا بھی ایک بلیسنگ ہے. بالکل. جیسے آپ کہنے اگر پتہ چل جائے تو، جیسے موت کا بھی اگر پتہ چل جائے تو انسان سب کچھ چھوڑ دے. اگر صرف ہمارے خیالات کسی فزیکل فارم میں یہاں سامنے اس وقت رکھ دیے جائیں، صرف ہمارے اپنے خیالات، ہم کسی کو فیس ہی نہ کر سکے، ہم خود سے ہی نفرت کرنے لگ جائیں. صرف نماز کے اندر جو کچھ ہم سوچتے ہیں، اگر وہ نماز کے بعد سب کچھ لا کے ہمارے سامنے رکھ دیا جائے، یہ ہے تمہاری نماز،
یہ تھے تم سوچ رہے، تمہارا کیا حال ہو. کسی بھی ریلیشن شپ میں اونچ نیچ ہوتی ہے، چاہے ہسبینڈ وائف کا ہو، چاہے ماں باپ کے ساتھ ہو، یا کہیں بھی دوستوں کے ساتھ ہو. اگر اس ریلیشن شپ کے اندر دلوں میں جو کچھ ہے اگر وہ باہر لا کے رکھ دیا جائے، کوئی ایک ریلیشن شپ باقی نہیں رہ سکتا. کوئی بھی اپنے آپ کو فرشتہ نہیں کہہ سکتا. آپ نہیں بھی چاہتے، بازو کا شیطان آپ کے دل میں کوئی خیال ڈال دیتا ہے. پھر اسی طرح جو کچھ ہمارے پیٹ کے اندر ہے اگر وہ اللہ نکال کے باہر رکھ دے تو ہم کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ ہو. تو یہ بہت سی چیزوں پہ جو اس نے پردہ ڈال دیا، جو اندھیرا ڈال دیا، جو ہمیں لا علم کر دیا ان کے بارے میں، تو تبھی ہم جی رہے ہیں. اس پر بھی اس کی تعریف ہے. روشنی کو اندھیروں ہی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، یعنی نہ ہو اندھیرے تو پھر روشنی پہچانی نہیں جا سکتی. بالکل. استاذ لاسٹ ویک کے اس لیسن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جب کوئی چیز لوز کرتا ہے انسان یا کوئی لاس ہو جاتا ہے تو اس پر ہم کہتے تو ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون یا پھر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، لیکن ایک سینس آف لاس ہوتا ہے اور انسان کے اندر اندھیرا فیل ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد سب سے بڑا فائدہ یہ اس کے اوپر بھی اللہ کی تعریف، تو وہ سینس آف لاس ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کے ثنا میں ہم اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ وہ چیز بھول. اب پچھلے ویک سے جب بھی کوئی چیز ایسی خبر آتی ہے یا کچھ میرا لوز ہو رہا ہے یا کچھ، تو تھوڑی دیر رکنے کے بعد الحمدللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ. اور اس کے بعد بہت فرق پڑا ہے ایٹیٹیوڈ میں اور فیس. جیسے شیخ ابن عثیمین کی کوٹ آج میں نے اپنے اور گروپس میں پوسٹ کی، آپ نے لکھی تھی، اس میں پہلا درجہ کیا ہے؟ جب انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ شکوہ شکایت، جزا فضا، چیخنا چلانا. یہ کون سا درجہ؟ اللہ کا محبوب بنانے کا یا مبغوض بنانے کا؟ مبغوض بنانے کا. دوسرا درجہ ہے صبر کا، کہ انسان مصیبت آتی ہے تو صبر کر جاتا ہے. لیکن یہ درجہ بھی درمیانہ ہے، کیونکہ زبان پہ نہیں لا رہے، ہم رو نہیں رہے، چیخ چلا نہیں رہے، لیکن دل میں شکوہ ہے، ابھی بھی مجبوری سے صبر کر رہے ہیں. تیسرا درجہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے آگے کیا ہوتا ہے؟ شکر کرنا، اس کے اندر خیر ڈھونڈ لینا. اور آخری درجہ تسلیم و رضا کا، کہ انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دے. شکر سے بھر جائے. جو ابن تیمیہ جیل میں جاتے ہیں تو جو کمنٹس ہیں، یعنی اس پہ اس کو نظر آ جائے وہ چیز کہ یعنی شر کے اندر خیر ڈھونڈ لے انسان. یعنی انسان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو تکلیف اس پر آ رہی ہے یا جو گزر رہا ہے اس کے اندر خیر تلاش کرنے والا بن جائے. تو اب دیکھیے دنیا میں جنت بن جائے. اسی لیے وہ کہتے تھے نا جنتی فی داخلی، یعنی میری جنت میرے اندر ہے، میں جہاں جاتا ہوں میری جنت میرے ساتھ ہوتی، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے. تو کیا ہمیں بھی یہ جنت میسر ہے؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق درست نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں اور اس کے کاموں کی حکمتیں جانتے نہیں. وقال اللہ عز وجل الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، کوئی عوج، کوئی کجی نہیں رکھی. یہ بات مجھے بڑی حیران کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب بھیجنے پر اپنی تعریف کر رہے ہیں. الحمدللہ تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کس کی؟ اپنی. کس پر؟ تو پھر جو بھی اس کو پڑھے گا، اس کو یاد کرے گا، اس کا حق ادا کرے گا، اس کی خدمت کرے گا، کیا اللہ کے ہاں اس کی تعریف نہیں ہوگی؟ جو چیز اس سے ریلیٹڈ ہو. یعنی اس اینگل سے بھی کبھی ہم سوچیں نا تو ایک دم ایسی دل میں خوشی سے آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ تعریف کے لائق ہے اس بات پر کہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اور ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں کوئی ٹیڑھی بات نہیں، کوئی غلط چیز ہے ہی نہیں، کچھ بھی خراب نہیں. پورا پورا اس پر ایمان لاؤ، یقین رکھو. جتنا زیادہ یقین بڑھ جائے گا نا ہمارا اس پر کہ یہ بالکل سچی کتاب ہے اور ہمیں گائیڈ لائن دیتی ہے اور ہمیں اللہ کی نظروں میں تعریف کے لائق بناتی، اتنا ہی زیادہ ہم ہر دوسری چیز سے بے نیاز ہو کر اس کی خدمت کو سب سے افضل کام سمجھیں گے. بندہ ہر کام چھوٹا موٹا کر کے کیا چاہتا ہے؟ اس کو کوئی اپریشیٹ کرے. حتیٰ کہ یہ چیز دین کا کام کرنے والوں میں بھی آ جاتی ہے کہ کرتے اللہ کے لیے، تعریف بندوں سے چاہتے، شکریہ بندوں سے چاہتے. بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ بندوں سے کیوں شکریہ چاہتے؟
بندوں کی اکنالجمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بندے کو یہ پتا چل جائے کہ کتاب بھیجنے والے نے اپنی تعریف کی ہے، پھر جس پر بھیجی اس کا نام محمد رکھا ہے، جس کے دل پر نازل ہوئی ہے، تو جو اس پر عمل کرے گا کیا اس کی تعریف نہیں ہوگی؟ ملائے اعلیٰ میں فرشتے کس بات پہ جھگڑ رہے تھے اور کس بات پر وہ بحث کر رہے تھے؟ ان بندوں کے بارے میں جو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ان کا وہ ذکر کر رہے ہیں، وہاں ان پر فخر کر رہے ہیں. تو یہ جو دین کی طرف آنا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اسے کبھی بوجھ نہ سمجھا کرے اور کبھی سے معمولی چیز نہیں سمجھا کرے کہ اوہ میری بہن تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی، میں کہاں بیٹھی ہوں، دنیا والے آگے سب نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی. کس کی نظروں میں آپ پیچھے ہیں اور کس کی نظروں میں آگے ہیں؟ کس کی نظروں میں؟ لیکن اللہ کی نظریں ہمیں محسوس نہیں ہوتی نا، اس لیے ہم پھر حق ادا نہیں کرتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ پرسوں ہی میں سنی تھی سورہ الانعام کا، تو اس میں صرف وہ ایک سورت قرآن کی جب وہ نازل ہوئی تو اس پہ مشرق سے مغرب تک پورے افق پہ فرشتے ہی فرشتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے 70,000 فرشتے جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے. تو سبحان اللہ، میں سوچی تھی ایک سورت اس کا آغاز بھی الحمدللہ سے، الحمدللہ، سورۃ الاعراف کا بھی اور الحمدللہ، 30% اس میں ہے ہی توحید. توحید، بتایا جی. بالکل. سبحان اللہ. یہ بھی سورۃ الانعام کی آیت ہے جو پچھلی، اور سورۃ الکہف. والحمد اوسع الصفات واعم المدائح وافضل ما يثني به العبد على ربه ومولاه العليم الخبير. والحمد، اور حمد، اوسع الصفات، صفات میں سب سے وسیع ترین ہے، جو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے نا، حمد. واعم المدائح، اور مدح سے، ساری تعریفوں سے زیادہ عام ہے، یعنی ان سب سے بڑھ کر. عام کا مطلب عام سے عام ہے. کسی بھی انسان کی تعریف کے لیے مدح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بیسیکلی مدح لفظ ہوتا ہے، مدح نہیں ہوتا، لیکن اردو میں مدح کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہے. تو مدح جو ہے، مدح رسول ہو یا کسی انسان یا بادشاہوں کی مدح کی جا رہی ہو، خدمت میں قصیدے پڑھے جا رہے ہوں، تو ان سب پر چھائی ہوئی ہے. یعنی عام کا مطلب یہ ہے کہ سب پہ حاوی ہے. وَأَفْضَلُ، اور سب سے افضل چیز، ما یثنی بہ العبد، جس سے تعریف کرتا ہے بندہ، علی ربہ، اپنے رب کی، ومولاہ العلیم، اور اپنے مولا کی جو علیم ہے، الخبیر ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا. اور توکل کرو اس ذات پر، اس رب پر جو زندہ ہے، جو نہیں مرے گا، جسے موت نہیں آئے گی. وسبح، اور تسبیح کرو، بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ. اسی لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ. تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا. یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہے. مثلا ہم کسی کو کہیں یہ چور نہیں، یہ جھوٹا نہیں، یہ لالچی نہیں، یہ فلاں نہیں، یہ فلاں نہیں، تو گویا ہم تعریف کر رہے ہیں اس کی. لیکن یہ کامل تعریف نہیں ہے. کامل تعریف کیا ہوگی؟ جب ہم کہیں گے یہ سچا ہے، یہ امانت دار ہے، یہ سخی ہے، اس بات ہوگا اس میں. تو حمد میں کیا ہے؟ اس بات ہے. اور تسبیح میں کیا ہے؟ نفی ہے. نفی کس کی؟ ان تمام چیزوں کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کے لائق نہیں. وَمَوْلَاهُ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، اس کا مولا جو علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا. بات پر کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. اور تسبیح کس بات پر؟ کہ اس کا علم اتنا زیادہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے سارے حالات سے خوب باخبر ہے، سارے گناہ اس کو ہمارے پتہ ہیں، پھر بھی ہمیں معاف کرتا چلا جاتا ہے، پھر بھی ہمیں زندگی دی، پھر بھی ہمیں رزق دے رہا ہے، پھر بھی ہمیں جینے دے رہا ہے اور منمانیاں کرنے دے رہا ہے. استاذہ آج کل صبح اٹھ کے اتنی حیرت ہوتی ہے، آئی ڈونٹ نو کیا ہے، لیکن ایوری سنگل مارننگ مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ کل کے میرے اتنے سارے گناہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی صبح مجھے اسی ہیلتھ کے ساتھ، اور واقعی جو دل سے الحمدللہ نکلتی ہے اس وقت کہ یہ کیسے ہوا، اور واقعی بہت حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی پھر سچی تعریف ہوتی ہے
کہ اللہ میرے گناہوں کے باوجود تو مجھے ایک زندگی کا دن اور دے رہا ہے اور یہ ساری نعمتیں عطا کر رہا ہے. ایکچولی اللہ خود چاہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق جیت جائے اور شیطان ہار جائے. یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ایک اچھے کام کے بدلے ہمارے 10 نیکیاں لکھیں گے, 10 گناہ اسے بڑھا دیں گے. پر جب ہم کوئی برا کام کریں گے تو وہ صرف ایک بار لکھا جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم شیطان کی باتیں مانے چلے جاتے ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الطہور شطر الایمان. بہت سے لوگ اس کو طہور پڑھتے ہیں, طہور نہیں ہے, طہور ہے. طہور جو ہوتا ہے وہ وضو کا پانی ہوتا ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے, طہارت حاصل کی جاتی. الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. اخرجہ مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. لیکن یہ کس وقت بھرے گا؟ جب ہم دل بھر کے کہیں گے الحمدللہ, ہمارا دل محسوس کرنے لگے. میں کئی قصہ پڑھ رہی تھی کہ ایک شخص نے ایک طوطا پالا اور اس طوطے کو لا الہ الا اللہ سکھا دیا, تو وہ دن رات لا الہ الا اللہ لا الہ ہر وقت پڑھ رہا تھا. تو اچانک ایک دن ایک بلی نے آ کے اس پہ اٹیک کیا. تو کیا ہوا کہ اس وقت طوطا چیختا چلاتا رہا, اس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھی. تو جو شیخ تھے جنہوں نے طوطا رکھا ہوا تھا وہ رونے لگ گئے. تو لوگوں نے اسے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, کہ وہ طوطا مر گیا آپ کا اس لیے؟ کہتے نہیں, اس لیے نہیں رو رہا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ بھی طوطے کی طرح لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے تو مرتے وقت ہمیں نصیب ہوگا. یعنی طوطا دل سے نہیں پڑھ رہا تھا نا, طوطا رٹ کے پڑھ رہا تھا. تو جب ہم اللہ کا ذکر کریں تو ہم ذرا دل ٹٹولا کریں, قرآن سنیں تو دل کے اوپر غور کیا کریں, دل کی حالت دیکھا کریں کہ ہم طوطے والا پڑھ رہے ہیں یا دل کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سارا دن دل اور چیزوں میں مشغول ہے, کوئی وقت تو ہو, کوئی آیت تو ہو, کوئی تسبیح تو ہو, کوئی جگہ تو ایسی ہو کہ جس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حقیقی معنوں میں یاد کریں کہ دل کے اندر سے. کیونکہ آپ دیکھیں گے ذرا طبیعت خراب ہوتی ہے نا, تسبیح چھوٹ جاتی ہے, ذکر چھوٹ جاتا ہے, یوں لگتا ہے جیسے سب سے ہی ناراض ہے اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کر رہے. تو ہم میں سے ہر شخص درد کے وقت, تکلیف کے وقت, پریشانی کے وقت, غصے کے وقت, ان تمام ایکسٹرا آرڈنری کیفیتوں, کیونکہ موت آسان نہیں ہے, موت کی بڑی پینگز ہیں, تو اس وقت کا تجربہ کیا کریں دنیا میں آنے والی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر, کہ ان تکلیفوں کے موقع پر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا, کیا اس وقت آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کوئی چیز آپ کی کھو گئی, آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ یعنی غم, دکھ, تکلیف, پریشانی, مصیبت, بیماری, ان ساری کیفیات میں اپنا جائزہ اور احتساب کرتے رہے کہ اگر ابھی توفیق ہو گئی نا, اس وقت اللہ یاد آ گیا نا, تو انشاءاللہ مرتے وقت بھی اللہ یاد آ جائے گا, ورنہ تو چیخنا چلانا نہ رہ جائے. سم ٹائم اگر کوئی خدا نہ خواستہ ڈانٹ دے یا ہم سے ناراض ہو جائے تو مجھے لگتا ہے ایکچولی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج ہے نا کہ یو آر رانگ آن سم پلیس, اپنی اصلاح کرے نا. تو فوراً ایک دم سے خوف آتا ہے کہ کیا آج, یا آف کورس وی آر لائک ایسے ہیں کہ ہر ٹائم گناہ کرتے ہیں, لیکن اتنا خوف آتا ہے اس چیز سے کہ جب آپ سے کوئی ایک دم سے انہیں ناراض ہو جائے, یو فیل دیٹ کہ یہ اوپر سے کچھ اشارہ ہو رہا ہے کہ یو گائز آر ناٹ رائٹ. ہر واقعے میں سبق ہوتا ہے, ہر قدم پہ سبق ہے. اگر ہم عبرت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں تو ہر چیز ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے. ہم یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں, پھر الحمدللہ 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 بھی کر لیتے ہیں, نماز کے بعد ثواب کے لیے تسبیح بھی کر لیتے ہیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ہو گیا الحمدللہ. ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر بیٹھ جاؤ, ادھر نہ چلو, الحمدللہ. سارے کام, یعنی وہ ہم سمجھتے ہیں یہ الگ کام ہے, یہ تو ایک گردان کرنی ہے, ڈیوٹی پوری کرنی ہے, چیک لسٹ پہ مارک کرنا ہے اپنی جو دن کی بنائی ہوئی ہے ہم نے, اور باقی سوچ پوری کی پوری دنیا میں گھوم رہی ہوتی.
مصیبتوں اور مشکلات میں بھی جو لوگ پوچھتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وظیفہ بتائیں اور کتنی دفعہ اس کو پڑھنا ہے، اس پر زیادہ زور ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوتے کہ یہ بندہ میری طرف پلٹ آئے، رجوع کر لے، چاہے ایک بار ہی اس کا نام لے لیں. بالکل. تو اس وقت جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آخر کتنا پڑھا ہوگا، لیکن جو پڑھا وہ ایسا تھا کہ وہ عرش تک پہنچ گیا. تو جب میں اس حدیث کو پڑھتی ہوں نا کہ میزان بھر دیتا ہے، تو میں کہتی ہوں دل بھر کے تو میں نے کہا نہیں، تو میزان کیسے بھرے گا؟ پہلے تو میرے اندر سے بھر کے نکلے نا، کہ میرا رواں رواں محسوس کرے کہ سب تعریف اللہ کے لیے. وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان، اور سبحان اللہ اور الحمد للہ دونوں بھر دیتے ہیں. او تملأ ما بین السماوات والارض، یا بھر دیتے ہیں اس ساری جگہ کو جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے. فل سبحان اللہ. کبھی کبھی ایسے تسبیح کریں کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یعنی فیل کریں اس کو کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، واقعی یاد جسے کہتے ہیں. واللہ سبحانہ محمود بذاتہ ولو لم یقم بحمدہ احد من البشر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ تعریف والا ہے. ولو لم، اور اگرچہ نہ، یقم کھڑا ہو، بحمدہ اس کی تعریف کے ساتھ، احد کوئی ایک بھی، من البشر انسانوں میں سے، انسانوں میں سے اگر کوئی ایک بھی تعریف نہ کرے، اللہ کی حمد نہ کرے، تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں محمود ہے. وَهُوَ الْمَحْمُودُ، اور وہ تعریف کے لائق ہے. فِي هَذَا الْوُجُودِ الَّذِي يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس وجود میں وہ جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے، یعنی جب کوئی کرتا ہے تب بھی اور جب کوئی نہیں کرتا تب بھی. وَمَحْمُودٌ مِّن شَتَّى الْخَلَائِقِ، اور تعریف کیا جا رہا ہے بہت سی مخلوقات کی طرف سے. شتّا مختلف، قلوبہم شتّا قرآن میں آتا ہے، مختلف، یعنی پرند چرند حیوان، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر کوئی تسبیح کر رہا ہے، ہر جہت سے اس کی تسبیح ہو رہی ہے، اس کی حمد ہو رہی ہے. وَلَوْ شَذَّ الْبَشَرُ عَنْ حَمْدِهِ، خواہ نہ کرے بشر اس کی حمد. شذ کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا، یعنی شاذ کہتے ہیں سب سے ہٹ کر، الگ، یعنی جماعت سے ہٹا ہوا، شاذ و نادر جس کو کہتے ہیں. یعنی چاہے مخلوق میں سے کوئی اس کی نہ بھی کرے، کوئی نکل جائے اس کی تسبیح. مثلا اگر کسی وقت آپ تسبیح نہیں کر رہے تو یہ مت سوچیں کہ اللہ کی تسبیح نہیں ہو رہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اس وقت بھی ہو رہی ہے، چاہے آپ آؤٹ ہیں اس تسبیح کرنے والے گروپ سے. علوم الحدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، یعنی شذوذ نہ ہو. ٹھیک ہے، شذوذ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی اس سے نکلا ہوا نہ ہو. ٹھیک، مسنگ کہہ لیں. وَلَوْ شَذَّ الْبَشَرُ عَنْ حَمْدِهِ، خواہ انسان اس کی حمد نہ بھی کرے، تو محاورے میں یہ ترجمہ ہوگا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور اگر وہ تکبر کرتے ہیں یعنی نہیں تسبیح کرتے، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں، کون ہے؟ ملائکہ کروبی. یسبحون لہ، وہ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، باللیل والنہار، رات اور دن. وہم لا یسأمون، اور وہ اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے. اکتاہٹ ان کے پاس سے بھی نہیں پٹکتی. ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہم تھوڑی دیر قرآن پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر ہم اکتانے لگتے ہیں، صفحے گننے لگتے ہیں، اچھا کتنا رہ گیا، ٹائم دیکھنے لگتے ہیں، اچھا کتنا ہو گیا. اس وقت سوچا کریں کہ اللہ کے مقرب فرشتے تو ایسا نہیں کرتے، ہم کیوں دن گن رہے ہیں کہ کورس کب ختم ہوگا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَمِيدُ الَّذِي لَهُ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ وَالْإِحْسَانُ كُلُّهُ مِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِكُلِّ حَمْدٍ وَبِكُلِّ حُبٍّ وَهُوَ جَلَّ جَلَالُهُ أَهْلٌ أَن يُحْمَدَ وَأَن يُعْبَدَ وَأن يُطَاعَ وَأَهْلٌ أَن يُحِبَّ لِذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَإِحْسَانِهِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی، الحمید، تعریف کے لائق ہے. الذی، وہ جو، لہو الکمال المطلق، جس کے لیے ہے ایبسولوٹ کمال، پرفیکشن. والاحسان کلہ منہ، اور احسان سارے کا سارا
اسی کی طرف سے ہے، یعنی ہر اچھی چیز اسی کی جانب سے ہے. فَهُوَ أَحَقُّ بِكُلِّ حَمْدٍ، وہ سب سے بڑھ کر حقدار ہے ہر تعریف کا، بِكُلِّ حمد، وَبِكُلِّ حُبٍ، اور ہر محبت کا، یعنی ساری محبتیں بھی اس کے لیے ہونی چاہیے. وَهُوَ جَلَّ جَلَالُهُ، اور وہ اللہ عزت و جلال والا، اہل، حقدار ہے، ان یحمد، کہ اس کی تعریف کی جائے، وَأَن یعبد، اور یہ کہ اس کی عبادت کی جائے، ان یطاع، اور یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے، وَأَهْلٌ، اور اہل ہے، ان یحب، کہ محبت کی جائے، لذاتہ، اس کی ذات کے لیے، واسمائہ، اس کے ناموں سے، وصفاتہ، اس کی صفات سے، وافعالہ، اس کے کاموں سے، واحسانہ، اور اس کے احسان سے، یعنی اس کے ان سارے اوصاف کی وجہ سے اس سے محبت کرنی چاہیے. فَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْحَمْدُ عَلَى مَجْدِهِ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى عَظَمَتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى عِزَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى غِنَاهِ وَجَمِيلِ إِحْسَانِهِ وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى تَوَلِّيهِ الْمُؤْمِنِينَ بِنُصْرَتِهِ وَرِعَايَتِهِ لَهُمْ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. فَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ عز و جل کے لیے، الحمد، حمد ہے، علی مجدہ، اس کی بزرگی کی وجہ سے، اس کی شان کی وجہ سے، وَلَهُ الْحَمْدُ، کرے ترجمہ، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے ہے تعریف، علی عظمتہ، اس کی عظمت کی وجہ سے، وَکِبْرِیائِہ، اس کی بڑائی کی وجہ سے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے ہے حمد، علی عزتہ وقدرتہ، اس کی عزت اور قدرت کی وجہ سے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی تعریف ہے، علی غناہ، اس کے غنی ہونے کی وجہ سے، اس کی بے پرواہی کی وجہ سے. بے پرواہی ذرا اچھا نہیں لگتا ہے، وہ ایسا لگتا ہے لاپرواہی جیسے، یعنی بے نیاز ہونے کی وجہ سے کہ وہ مخلوق سے بے نیاز ہے. وجمیل احسانہ، اور اس کے عمدہ احسان پر، خوبصورت احسان کرنے پر، یعنی ہر دم ہم اس کا احسان لے رہے ہیں لیکن اس نے کبھی جتایا نہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے حمد ہے، عَلَى تَوَلِّيهِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنے پر، بِنُصْرَتِهِ وَرِعَايَتِهِ لَهُمْ، اس کی مدد یعنی مومنوں کی مدد اور ان کی نگرانی یا نگہبانی کی وجہ سے. وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے ہے حمد پہلے بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے ہے حکم، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اچھا، نیکسٹ ویک تک آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ دن میں کتنی بار ایسی کیفیت آپ پر آئی کہ آپ کمپلیٹلی اللہ کی محبت میں ڈوب گئے، یعنی آپ نے اس محبت کو محسوس کیا. کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کہیے. السلام علیکم. میں نے 2-3 پوائنٹ شیئر کرنے تھے. ایک تو یہ کہ جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو اتنے دل سے اللہ سے ہمیں بناوٹ کا سہارا نہیں لینا پڑتا، ہماری کیفیت خود بخود، سنوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں. ہاں، خود بخود. تو ہم جس کیفیت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، نارملی ہماری کیفیت ویسے نہیں ہوتی، ہم چاہیں بھی تو ویسے نہیں ہوتی، یا مصیبت میں یا پھر جب ہم نے اللہ سے اپنی کوئی خواہش یا کوئی دعا مانگنی ہو. دوسرا یہ کہ ہم دراصل جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ دراصل اس کی تعریف ہی ہے. ایک اور پوائنٹ جو میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ کہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو یوزلی ایسے ہوتا ہے، اگر تو دین کی سمجھ نہ ہو تو ہم اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے جاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے بیسٹ لیول پہ یہ کیا. ہم میں کے دائرے سے نکلتے نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے ہم چھوٹا کام کریں، بڑا کام کریں، جیسے بھی ہو، تو ہمیں کانشیسلی ڈائریکٹلی اللہ کو اس میں شامل کرنا چاہیے کہ اللہ نے میرا یہ کام کر دیا، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے. تو اس سے جو ہے وہ ہمارا شکر بھی ظاہر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو اور زیادہ دیتے ہیں. جزاک اللہ. ہر موقع پر اللہ کی یاد جو ہے یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے کہ اچھی کوئی چیز ہو یا کچھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے کسی کے ساتھ معاملہ کرتے
یہی اصل میں ہر دم یاد رکھنا ہے. جی سر 2005 کے زلزلے کے بعد ایک مرتبہ ہمیں ڈاکٹرز کے ساتھ ہیلی کاپٹر پہ جانا پڑا تھا ایڈ لے کے. کٹھائی وہ جو کشمیر کا آخری حصہ تھا آزاد کشمیر کا، وہاں پل گر چکا تھا دریائے نیلم پر اور وہ زمینی راستے سے کٹ گئے تھے. تو ہوا یہ تھا طے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ ہم جا رہے تھے. ڈاکٹرز نے اپنے میڈیسنز اور وہ سب لی تھی اور ہم نے الہدا کی طرف سے کھانا پینا، ٹینٹ، بلینکٹ یہ سب لیے ہوئے تھے. صبح جانا تھا جی اور شام کو واپس آنا تھا. تو وہ بہت ٹف ٹیرین ہے جی جو ناردرن ماؤنٹینز ہیں ہمارے، اور وہ فورن تھے پائلٹس، تو آسٹریلین پائلٹس تھے، تو وہ لے تو گئے ہمیں اور انہوں نے اتار دیا. وہاں کھیتوں میں ہم اترے اور سامان اتار کے انہوں نے کہا کہ اوکے بائے بائے، ہم شام کو آ جائیں گے، اتنے بجے آپ کو لینا. اور وہ شام کو نہیں آئے. اللہ اکبر. تو اس وقت ڈاکٹر سعید اختر تھے ہمارے ساتھ، وہ ڈاکٹرز کی ٹیم کو ہیڈ کرتے. تو انہوں نے ہم سب کو بٹھا کے کہا کہ اب اس وقت ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ہم باوجود اس کے کہ یہاں پھر بھی الحمدللہ ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، ٹینٹس ہیں جہاں بیٹھ سکتے ہیں، کھانا ہے جو ہم کھا سکتے ہیں، کہ ہم یہاں اس وقت شکر کرتے ہیں. یا کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ استاذہ جو اس دن مجھے شکر کا بات سمجھ آئی اس سچویشن میں، الحمدللہ. فسبحان العزیز الحمید الذی لہ القدرۃ التامہ والمشیئۃ النافذہ والعلم المحیط والسمع الذی وسع الاصوات كلها والبصر الذي احاط بجميع المبصرات والخفيات والرحمة التي وسعت جميع المخلوقات. فسبحان العزیز الحمید، تو پاک ہے وہ جو زبردست ہے، غالب ہے، تعریف والا ہے. الذی، وہ جو، لہ القدرۃ التامہ، جس کے لیے مکمل قدرت ہے، یعنی جسے ہر چیز پر مکمل کنٹرول حاصل ہے. والمشیئۃ النافذہ، اور اس کی مشیت نافذ ہونے والی ہے. والعلم المحیط، اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، یعنی اسی کے لیے ہے علم محیط، ایسا علم جو ہر چیز کو گھیر لے. والسمع، اور سماعت، الذی وسع الاصوات کلھا، جو تمام آوازوں کو شامل ہے، یعنی ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے. والبصر، اور ایسی نگاہ، الذی احاط بجمیع المبصرات، جو تمام دیکھی جانے والی چیزوں کو دیکھتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ ایسی کہ ہر چیز کو دیکھتی. ہم تو ہر چیز کو نہیں دیکھ سکتے، کوئی انسان ہی نہیں دیکھ سکتے، کسی طریقے سے نہیں دیکھ سکتے. والخفیات، اور چھپی ہوئی چیزوں کو بھی وہ دیکھ لیتا ہے. والرحمت، اور ایسی رحمت، التی وسعت جمیع المخلوقات، جو ساری مخلوقات پہ چھائی ہوئی ہے، ساری مخلوقات کو شامل ہے، یعنی ہر ایک پر اس کی رحمت ہے. وسبحان الملک الذی لہ الملک الاعلی الذی لا یخرج عنہ ذرۃ من الذرات ولہ الغناء التام المطلق من جمیع الجہات ولہ العزۃ الغالبۃ القاہرۃ لجمیع المخلوقات. وسبحان الملک، پاک ہے وہ بادشاہ، الذی، وہ جو، لہ الملک، اسی کے لیے ہے ملک، الاعلی، بلند، یعنی اسی کی ہے بادشاہت بلند. الذی، وہ جو، لا یخرج عنہ، نہیں نکل سکتا یا نہیں نکلتا اس سے، ذرۃ من الذرات، سارے ذروں میں سے ایک ذرہ بھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی ملکیت سے، حکومت سے باہر نہیں نکل سکتا، یعنی کنٹرول مراد ہے. وَلَهُ الْغِنَاءُ التَّامُ، اور اسی کے لیے ہے غنا، سارے کا سارا، المطلق، ایبسولوٹ، من جمیع الجہات، ہر جانب سے. وَلَهُ الْعِزَّةُ الْغَالِبَةُ، اور اسی کی ہے عزت غالب، القاہرہ، تسلط والی، لجمیع المخلوقات، ساری مخلوقات پر، یعنی ساری مخلوقات پر اس کی عزت، غلبہ، قدرت، ہر چیز جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے. وسبحان الحکیم الذی لہ الحکمۃ البالغۃ المشہودۃ آثارها فی جمیع الکائنات ولہ الکلمات التامات النافذات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من جمیع البریات. وسبحان الحکیم، پاک ہے وہ حکمت والا رب، الذی، وہ جو، لہ الحکمت، اسی کے لیے حکمت، البالغۃ، پہنچنے والی، المشہودۃ، دیکھی جانے والی،
نظر آتی ہے. آثارها فی جمیع الکائنات، جس کے آثار ساری کائنات میں. بالغ کا مطلب ہوتا ہے جو اپنی انتہا کو پہنچ جائے، یعنی اس کی جو حکمت ہے وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، جو ہر چیز کے اندر ہمیں نظر بھی آتی ہے پوری کائنات میں. وَلَهُ الْكَلِمَاتُ التَّامَّاتُ النَّافِذَاتُ، اور اسی کے لیے ہیں کلمات تامات. کیا مطلب ہے تامات کا؟ تمام کے تمام. النافذات، نافذ ہونے والے، یعنی اس کی بات جو ہے وہ ہو کر رہنے والی ہے. اللتی، وہ جو لا یجاوزہن، نہیں آگے بڑھ سکتی، نہیں تجاوز کر سکتی ان کلمات سے، برن، کوئی نیک چیز، ولا فاجرن، اور نہ کوئی بدکار، یعنی سرتابی نہیں کر سکتی. جو اس نے کہہ دیا بس وہی ہونا ہے. اچھا، جب انسانوں میں سے کوئی انسان کسی کو کوئی بات بتاتا ہے تو بعض اوقات وہ شخص جو سن رہا ہوتا ہے یا وہ نیک ہوتا ہے یا وہ بد ہوتا ہے. نیک کہنے والے کی بات کیوں نہیں مان رہا؟ کیونکہ اس کو وہ اپنے معیار کے مطابق نہیں لگ رہی، وہ بھی نکل گیا اس سے. اور بد جو ہے وہ کیوں نہیں مان رہا؟ وہ اپنی مرضی کرتا ہے، تو پیچھے کہنے والا رہ گیا اکیلا. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا. اپنے بچوں میں ہی دیکھ لیں، جب آپ انہیں کوئی بات کہتے ہیں تو ہمیشہ تو نہیں مانتے، وہ بعض اوقات اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھ رہے ہوتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کسی کی مجال نہیں، نہ کسی نیک کی نہ بد کی. نہ کوئی اپنی نیکی کی وجہ سے آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ برائی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اللہ کی کلمات کو جھٹلا سکتا ہے. مثلاً اللہ تعالیٰ کلمہ کن سے کہے مر جا انسان کو، تو کوئی کہے نہیں میں ابھی نہیں مر سکتا، نہیں مرنا چاہتا. نہیں، اس بات پر ایمان لانے کے بعد انسان میں اتنی کنٹینٹمنٹ آتی ہے نا کہ اگر آپ کو ویٹنگ لسٹ میں کہیں پہ ڈالا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یا تو یہ میرا ریزلٹ نیگیٹو آئے گا یا پازیٹو آئے گا، تو آپ اتنے سکون میں ہوتے ہیں نا کہ جو اللہ جب اس کا حکم آ جائے گا تو کوئی بھی ٹال نہیں سکے گا. اسی طرح جادو وغیرہ کے توڑ کے لیے بھی پڑھتے ہیں نا یہ دعا جس میں یہ کلمات آتے ہیں. تو جادو بھی کیا ہوتا ہے؟ کچھ کلام ہی ہوتا ہے نا. تو وہ کلام بھی اثر نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. من جمیع البریات، بریات سے مراد مخلوقات، انسان نہیں مخلوقات. ومن اعظم نعم اللہ علینا، اللہ تعالی کی سب سے عظیم نعمتوں پر جو ہم پر ہیں. ومستوجب حمدہ علینا، اور جو واجب ہوتی ہے ہم پر حمد اس کی. ان جعلنا عبیدا لہ خاصۃ، کہ اس نے ہمیں اپنے خاص بندے بنایا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنَا عَبِيدًا لِإِلَٰهٍ بَاطِلٍ، اور نہیں بنایا اس نے ہمیں بندہ کسی باطل الہ کا. من حجر و خشب، کسی پتھر کا یا لکڑی کا. یعنی اسلام کی ہدایت دی ہے، اس پر سب سے زیادہ اس کی تعریف ہے. لا يسمع اصواتنا، جو ہماری آوازوں کو ہی نہ سن سکے. ولا يبصر افعالنا، اور نہ دیکھ سکے ہمارے کاموں کو. جو پجاری نظر و نیاز لے کر جاتے ہیں ان کو بت دیکھتے بھی نہیں ہیں، شکر گزار بھی نہیں ہوتے. ولا يعلم احوالنا، اور نہیں جانتے ہمارے احوال کو. ولا يملك لعابديه ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، اور نہیں مالک ہوتے کسی عبادت کرنے والے کے اور نہ ان کے علاوہ کسی اور کے نفع کے یا نقصان کے. یعنی اللہ کے علاوہ جو اور باطل الہ بنے ہوئے ہیں، الہ برحق نہیں، نہ حق، وہ کیا ہیں؟ دراصل نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ جانتے ہیں، اور نہ کسی کے نفع نقصان کے کچھ مالک ہیں. ولا يتکلم ولا یامر ولا ینہا، ایسے بت بنے ہوئے ہیں کہ نہ وہ بولتے ہیں، نہ وہ حکم دیتے ہیں، اور نہ وہ روکتے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھیں کہ مثلاً بچہ اگر آپ اسے کوئی بات پوچھ رہے ہیں وہ جواب نہیں دے رہا، تو کہتے کیا بت بنے ہوئے ہو تم، بولتے کیوں نہیں؟ یعنی اس کو ایک محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو شخص رسپانس نہ دے. فہذا حمد الرب باسمائہ وصفاتہ، تو یہ تعریف ہے رب کی اس کے ناموں اور اس کی صفات کی وجہ سے. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، تو تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں اور رب ہے زمین کا، رب ہے عالمین کا، سارے جہانوں کا. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
دل پہ اثر کرتی ہے. بالکل. وَأَمَّا حَمْدُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى النِّعَمِ وَالْآلَاءِ فَإِنَّ آلَاءَ اللَّهِ وَنِعَمُهُ مَشْهُودَةٌ لِلْخَلْقِ كُلِّهِمْ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ مُؤْمِنِهِمْ وَكَافِرِهِمْ مِنْ جَزِيلِ مَوَاهِبِهِ وَسَعَةِ عَطَایَاهِ وَكَرِيمِ أَيَادِيهِ وَسَعَةِ رَحْمَتِهِ لَهُمْ وَبِرِّهِ وَلُطْفِهِ بِهِمْ. وَأَمَّا حَمْدُهُ سُبْحَانَهُ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کا جہاں تک تعلق ہے، علی النعم نعمتوں پر، والآلاء اور احسانات پر، یعنی اللہ کے، فإن آلاء اللہ تو بے شک اللہ کے احسانات، ونعمہ اور اس کی نعمتیں، مشہودۃ دیکھی جا سکتی ہیں، للخلق کلہم ساری مخلوق کے لیے، یعنی سب کو نظر آتی ہیں، یا سب کے لیے جو اس نے نعمتیں کی ہیں. دے آر ویری آبویس. مشہود کا کیا مطلب ہے؟ جو چیز مشاہدے میں آ جائے، جو دیکھی جا سکتی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں جو اس نے اپنی مخلوق کے لیے رکھی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. برہم وفاجرہم، بر کون ہوتا ہے؟ نیک. وفاجر اور بدکار. مخلوق میں سے جو نیک ہیں اور جو بدکار ہیں ان کے لیے جو بھی نعمتیں ہیں وہ سب نظر آتی ہیں. مؤمنہم وکافرہم، مومن پر اور کافر پر، من جزیل مواہبہ اس کے بے پناہ بخششوں میں سے. مواہب ہوتا ہے موہبہ کی جمع، جو چیز کسی کو بخش دی جائے، عطا کر دی جائے. اور جزیل شکرن جزیلن، جزیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وافر مقدار میں، ابنڈنس. من جزیل مواہبہ اس کے بے پناہ عطایا اور بخششیں. وسعت عطایاہ اور اس کی بخششوں کی وسعت. وکریم ایادیہ اور اس کے ہاتھوں کی بخشش، اس کے ہاتھوں کی سخاوت. بخششیں ہی جو اس نے عطا کیا ہے، دیا ہے، ان کے اندر جو مہربانی ہے اس کی، کریم، عزت اور مہربانی. وسعت رحمتہ لہم اور اس کی رحمتوں کی وسعت. وبرہ اور اس کا احسان. بر احسان کو کہتے ہیں نا، لن تنالوا البر، یعنی اس کی جو نیکی ہے. تو اللہ کی نیکی نہیں ہوتی، اللہ کا احسان ہوتا ہے بندوں پر. ولطفہ بہم اور اس کا لطف بندوں کے ساتھ. تو مراد اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی حمد کس بنا پر کی جائے، کیوں کی جائے حمد؟ کیونکہ اس کی نعمتیں اور احسانات ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں، مشہود ہیں، کہیں ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور یہ احسانات ہر ایک پر ہیں، کافر پر بھی ہیں، مومن پر بھی ہیں، نیک پر بھی ہیں، بد پر بھی ہیں. اور چھوٹے موٹے نہیں ہیں، بے پناہ ہیں، ان کی وسعتوں کا کوئی شمار نہیں. اور اس کی جو بخششیں ہیں ان کا حد و حساب نہیں. یعنی اس کی عطا جو ہے، اس کے اندر جو کرم اس کا چھپا ہوا، اس کی بھی بے پناہ وسعت ہے. یعنی عزت کے ساتھ دے رہا ہے سب کو. وسعت رحمتہ لہم اور رحمت کی وسعت ان کے لیے، اور اس کا احسان اور لطف. ان سب چیزوں کو اگر انسان محسوس کرے، مخلوقات کے ساتھ جو کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، چاہے اپنا کرم فرما رہا ہے یا ان کو زیادہ دے رہا ہے، نیک کو دے رہا ہے یا بد کو دے رہا ہے، تو اس پر اسی کی تعریف ہے. اچھا، نیک کو دینے پر تو نیک تعریف کرے گا بھی، لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے سخت نافرمان ہوتے ہیں، بڑے بڑے جرائم کھلے عام کرتے ہیں. جیسے فرعون تھا، کتنی ترقی کی دنیا میں فرعون نے نافرمانیوں کے باوجود. آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے سائنٹسٹ ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، مانتے نہیں اللہ کو. تو اللہ نے ان کا دماغ چھین نہیں لیا، ان کے علم اور انہیں جو کرنے کی آزادی ہے وہ چھین نہیں لی. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو اللہ ہی کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو بھی وہ طاقت دے رہا ہے، ان کو بھی وہ سوچنے کا موقع دے رہا ہے، ان کے کام کو بھی بنا رہا ہے اور کرنے دے رہا ہے اور ترقی دے رہا ہے ان کو. کتنی حیرت ہوتی ہے نا، اگر کوئی آپ کے خلاف کچھ کرے، آپ کو ڈیفیم کرے یا آپ کو کسی بھی طرح کوئی ستائے، تو آپ کا اس کے ساتھ رویہ کیا ہوگا؟ کوئی فیسیلیٹیشن اس کو دیں آپ. ایسے کتنے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے بھی کہہ دیا تھا کہ نہیں بس.
ہاں وہ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم مان کے انہوں نے کہا تھا. یعنی اس امت کے سب سے بہترین انسان ابو بکر ہے، لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی وہ حادثہ گزرا تو وہ بھی غصے میں آ گئے تھے. جی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی بات نہ مانے تو اس پر احسانات اور نعمتوں کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا وقت کسی کا لکھا ہے، جتنی عمر کسی فرد یا قوم کی لکھی ہے کہ اس کو آزادی دی جائے گی، وہ اس میں کمی نہیں کرتا. ہاں آخر میں پکڑ لے تو ایک دن پکڑنا ہے، سب کو پکڑنا اس نے بتا کے. باطل کو نا بہت زیادہ ٹائم ملتا ہے اور وہ بہت زیادہ فلرش کر جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ جو قرآن میں وہ جو آئے تھے نا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تو جب حق آتا ہے نا تو اتنا بڑا پہاڑ بھی باطل کا ایسے بالکل ایک دم سے ڈھہ جاتا ہے. بالکل، یعنی جتنا مرضی آپ کسی کو ڈی فیم کر لیں، جب اللہ نے اس کی وہ پروف کرنا ہے نا تو وہ بس تک سے بالکل. اتخذ لعباده دارا وملأها من جميع الخيرات. اتخذ بنایا، لعباده اپنے بندوں کے لیے، دارن ایک گھر، وملأها اور بھر دیا اس کو. کون سا گھر ہے یہ؟ جنات. یس. من جميع الخيرات تمام بھلائیوں سے. وارسل الیہم الرسل اور بھیجے ان کے لیے رسول، یدعونہم جو بلاتے ہیں ان کو، الیہا اس کی طرف. وفتح لهم ابواب الہدایہ اور کھولے ان کے لیے دروازے ہدایت کے. ویسر لهم اور آسان کے ان کے لیے کیفیت الوصول الیہا ان تک پہنچنے کی کیفیت یا طریقے، کہ جنت کمانا مشکل نہیں ہے، بس توجہ کی ضرورت ہے. مجھے ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا، اتر کے کنویں میں تھوڑی تکلیف اٹھائی تھی، ایک احساس کیا تھا، کیئر کی تھی، تو اس کو بھی اللہ نے بخش دیا. بہت سے راستے ہیں جنت میں جانے کے، صرف ایک ہی راستہ نہیں ہے. اور پہلا اور بہترین راستہ علم کا راستہ ہے، اس پہ چلتے رہیں، جنت کی طرف جاتا ہے. سیکھتے رہیں. یعنی قرآن مجید کو اللہ نے آسان کر دیا، اور قرآن مجید بھی جنت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے. وَأَمَاتَهُمْ عَلَى ذَلِكَ اور موت دی ان کو اسی پر، تبھی تو جنت میں جا سکیں گے، ورنہ کیسے. وَذَلِكَ كُلُّهُ يَسْتَوْجِبُ حَمْدَهُ وَشُكْرَهُ عَلَى آلَائِهِ وَإِحْسَانِهِ وَإِنْعَامِهِ. وَذَلِكَ كُلُّهُ اور یہ سارے کا سارا، يَسْتَوْجِبُ کیا کرتا ہے، واجب کرتا ہے، لازم کرتا ہے، حمدہ اس کی حمد کو. یعنی ان ساری باتوں کو پڑھ کے کیا آتا ہے دل میں، اس کی حمد آتی. وَشُكْرَهُ اور اس کا شکر ادا کرنا، کس پر؟ علی آلائہ اس کی نعمتوں پر، وإحسانہ اس کے احسانات پر، وإنعامہ اور اس کے انعامات پر، فضل پر. فللہ الحمد کلہ، فللہ تو اللہ ہی کے لیے، الحمد تعریف، کلہ ساری کی ساری، علی ما انعم بہ اس پر جو اس نے انعام کیا، من غذاء الابدان جسموں کی غذا سے لے کر ہر چیز تک. وَلَهُ الْحَمْدُ اسی کی ہے تعریف، عَلَى مَا تَفَضَّلَ بِهِ جو اس نے فضل فرمایا ساتھ اس کے، من غذاء القلوب والارواح دلوں اور روحوں کی غذا پر، دلوں اور روحوں کی غذا کے ساتھ جو اس نے ہم پر احسان کیا اس پر بھی اس کی تعریف. وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَى اور اس کی ہے تعریف اس پر جو اس نے عطا کیا. وَعَلَى مَا مَنَعَ اور اس پر بھی ہم جو اس نے ہم سے روک دیا. سبحان اللہ، جو وہ نہیں دیتا اس پر بھی حمد ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے اچھا تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اور وہ اگر کسی چیز سے ہمیں روکتا ہے کچھ اچھا دینا ہوتا اس کے بدلے میں. حدیث مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے، لیکن پورے الفاظ میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہے، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو کھانے پینے سے اس طرح روک دیتا ہے جیسے بیمار کو پانی سے کھانے سے روکا جاتا ہے. یعنی اس پر دنیا میں کچھ تنگیاں آ جاتی، تو وہ تنگی جو ہوتی ہے وہ بھی اس کے حق میں خیر ہوتی ہے، وہ بھی محبت کی علامت ہوتی ہے، اور اس پر بھی بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹپ ٹپ آنسو بہانے لگتے ہیں، سارے کھا رہے ہیں، مجھے یہ بیماری کیوں ہے کہ میں نہیں کھا سکتا. جی حضرت ایوب علیہ السلام، نعم العبد، پھر ان کو کہا. یعنی جب نعمتیں ہمیں ملتی ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ بڑا راضی ہے ہم پر، اللہ کا بڑا فضل ہے.
لیکن جس وقت تکلیف آتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمارے گناہ جھاڑنے کا بندوبست کر دیا. ہم نہیں کہتے کہ مانگنی چاہیے، لیکن جب آ جائے تو پھر راضی رہنا چاہیے. وَعَلَى مَا قَضَى وَقَدَرَ، اور جو اس نے قضاء و قدر مقرر کی اس پر بھی اس کی حمد. وَعَلَى مَا شَرَعَ وَأَمَرَ، اور جو اس نے شریعت دی اور حکم دیا اپنے احکامات بجا لانے کا اس پر بھی شکر. عَلَى مَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس پر بھی جو اس نے آگے بڑھایا اور پیچھے کیا. اللہ اکبر. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کام میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم ایک ہی پروجیکٹ کو ٹرائی کر رہے ہوتے اور ہم آگے نہیں بڑھ پاتے. تو وہ روک رہا ہمیں کیونکہ ہو سکتا ہے آگے کوئی مصیبت ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو، آگے ہماری نیت ہی خراب ہو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ہم نیت خراب کر کے برباد کریں. ادھر ہی رہ جاؤ، بہتر نہ کرو، کچھ اور کر لو جس میں تمہاری خیر و بھلائی ہو. یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم اپنے لیے کچھ پلان کرتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ اور کروانا چاہتا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم اس کے فیصلے کو نہیں مانتے، اور اس میں ہمارے لیے زیادہ بڑا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اللہ کی زیادہ محبت چھپی ہوتی. لیکن ہم نفس کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ ہمارا نفس چاہتا ہے کسی چیز کو، تو ہم کہتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم دوسرا نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر انسان ایکسپٹ کر لے تو اسی میں سے خیر و بھلائی نکل آتی ہے. سبحان اللہ. وَكَمَالُ حَمْدِهِ سُبْحَانَهُ يُوجِبُ أَلَّا يُنْسَبَ إِلَيْهِ شَرٌّ وَلَا سُوءٌ وَلَا نَقْصٌ لَا فِي أَسْمَائِهِ وَلَا فِي صِفَاتِهِ وَلَا فِي أَفْعَالِهِ. اس کی حمد کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے حمد کے کمال کا تقاضا یہ ہے سبحانہ و تعالیٰ کے، یا وہ واجب کرتا ہے اللہ ينسبہ کہ نہ منسوب کیا جائے الیہ اس کی طرف، کس کو؟ شرٌ کسی شر کو، ولا سوء نہ کسی برائی کو، ولا نقص اور نہ کسی کمی. اب جس چیز کو ہم شر کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اصل میں شر ہوتا نہیں، وہ ہمارے لیے شر ہوتا ہے. وہ بظاہر شر نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ نے نہیں بنایا، وہ اس بندے کے اندر شر ہوتا ہے. مثلا اگر کسی سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی تو اللہ نے جو اس کو آزادی دی ہے وہ اس لیے تھوڑی دی تھی کہ وہ دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے. جی ہاں، بعضوں کا تو اپنا ہی گناہ ہوتا ہے، اپنا ہی قصور ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیے نا کہ جیسے سانپ کا زہر ہے تو کیا واقعی وہ شر ہے؟ آپ کہیں گے ہے جس کو کاٹے مر جاتا ہے، لیکن ہر کوئی نہیں مرتا. اس سے میڈیسن بھی بنتی، بعض لوگ اس سے شفا یاب ہو جاتے. وہ ایک شخص کو اسکن کی بیماری تھی تو کسی دوا سے، کسی ڈاکٹر سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، سانپ کاٹ گیا، بالکل چنگا بھلا ہو گیا. تو اب سانپ اس کے حق میں کیا بن گیا؟ خیر بن گیا. کیونکہ سانپ کی بھی ایک ڈیوٹی اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے، تو وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے. اور جب آپ اسے چھیڑتے ہیں تو پھر آپ کو پوچھتا ہے کہ اسٹاپ اٹ. آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. اس لیے اللہ کے کسی کام میں بھی سوء اور نقص تلاش نہیں کرنا چاہیے. ولا فی اسمائہ، نہ اس کے ناموں میں، ولا فی صفاتہ، نہ اس کی صفات میں، ولا فی افعالہ، اور نہ اس کے کاموں میں. کیا ہوتا ہے؟ یہ کیوں بنایا اللہ نے، یہ کیوں کیا؟ ہر چیز میں آبجیکشن یہ نہیں ہونی چاہیے. اپنی عقل کو کوسے، اللہ کی حکمت کو نہیں. ہمیں حق نہیں ہے. یہ حکم کیوں دے دیا اللہ، تو نے نماز کیوں فرض کر دی 5 دفعہ ہم پر، یا کوئی بھی چیز. ہاں، وضو کیوں رکھ دیا، اور اسی طرح کے بہانے. اللہ نے جو بھی شریعت ہمارے لیے بھیجی ہے، چاہے چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں یا زانی کی سزا ہے یا کچھ بھی، ان سب میں حکمتیں ہیں. کسی چیز کے بارے میں دل میں تردد اور آبجیکشن آنی نہیں چاہیے. بالکل سست بھی ہوتے. دیکھیں جو لوگ مسلمان نہیں ہیں یا وضو وغیرہ نہیں کرتے تو ان کو ایفرٹ لگا کے اپنے ٹائم ٹیبل خود سیٹ کرنے پڑتے ہیں، بنانے پڑتے ہیں، کب نہانا ہے، کیا کیا کرنا ہے. اور ہمارے لیے اللہ نے سیٹ کر دیا. کتنی بڑی رحمت ہے اس کی. بالکل کہہ کے دلوانا پڑتا. بالکل. یعنی اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو ہم کچھ بھی ڈھنگ سے نہ کریں.
اور اس تکلیف میں سے جو فائدے ہم سمیٹ رہے ہوتے ہیں ان کا تو کبھی شکر ادا ہی نہیں کیا. والعبد اذا فعل الشر والسوء المنہی عنہما فقد فعل الشر والسوء باذن اللہ وللہ فی ذلک حکمۃ بالغۃ یحمد علیہا وان کان وقوعه من العبد عیبا وشرا وهو سبحانہ بهذا الجعل قد وضع الشیء فی موضعہ. والعبد اور بندہ اذا فعل الشر جب شر کا کام کرتا ہے یا والسوء اور برا المنہی عنہما جس سے روکا گیا ہو فقد فعل الشر والسوء باذن اللہ تو اس نے شر اور برائی کو اللہ کے اذن ہی کے ساتھ کیا. یعنی اللہ کرنے دیتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, یعنی اس میں بھی اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت ہے. ٹھیک ہے, یعنی نیکی کی توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے, اسی طرح برائی کی اجازت بھی وہیں سے آتی ہے. کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اس نے بندوں کے لیے یہ رکھ دیا ہے کہ جب بندے یہ کرنا چاہیں گے تو میں ان کو رستہ دوں گا, اسپیس دی ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر ہمارا امتحان کیا ہو, پھر جنت اور دوزخ کس لیے ہو. وَلِلَّهِ فِي ذَلِكَ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ اور اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے. یحمد علیہا جس پر اس کی حمد کی جائے گی. وَإِن كَانَ وُقُوعُهُ مِنَ الْعَبْدِ اگرچہ اس کا واقعہ ہونا بندے سے عیباً وشرًا عیب اور شر ہے, وَهُوَ سُبْحَانَهُ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی بِهَذَا الْجَعْلِ اس کام سے قد وضع الشیء فی موضعہ اس نے رکھا چیز کو اپنی جگہ پر, یعنی اللہ نے ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھا ہے. تو یہاں بھی اس کی حکمت کار فرما ہے, اور وہ کرنا چاہتا تھا نا, اللہ نے اس کو اسی کی توفیق دے دی جو کچھ کرنا چاہتا ہے. سبحان الحکیم الحمید بس پاک ہے حکمت والا تعریف والا رب, الذی لہ الحمد فی الاولی والآخرہ اسی کے لیے تعریف پہلے بھی اور آخر میں بھی, یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں. اللہم ربنا لک الحمد اے اللہ جو رب ہے ہمارا تیری ہی لیے ہے تعریف. ملء السماوات و ملء الارض آسمان بھر کے اور زمین بھر کے اتنی ہم تیری تعریف کرتے ہیں. وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے سب کچھ. وملء ما شئت من شیء بعد اور بھرنا جس کا تو چاہے کسی بھی چیز کا اس کے بعد, یعنی جو مرضی اس کے بعد بھر لے. ہمیں تو زمین آسمان کا پتہ نا, تیری مخلوق اس سے بھی آگے. اہل الثناء والمجد وہ تعریف کے لائق ہے اور بزرگی والا ہے. لا مانع لما اعطیت نہیں کوئی روک سکتا جس کو تو عطا کر دے. ولا معطی لما منعت اور نہ کوئی عطا کر سکتا ہے دے سکتا ہے جس کو تو روک دے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد کسی بزرگی والے کو اس کی بزرگی فائدہ نہیں دیتی تیرے مقابلے میں جب تک کہ تو نہ چاہے. مثلاً دنیا میں اگر کسی شخص کے پاس بہت سا مال بھی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو ایک سٹیٹس مل گیا, ٹھیک ہے, تو کسی سٹیٹس والے کو خود بھی یا کسی اور کو اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی الاؤ نہ کرے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولیے. استاد آج ہم نے سورۃ الانسان پڑھی ہے اور مجھے لگ رہا تھا کہ اسی کی تفسیر کی ایکسٹینشن ہے یہ کہ بالکل جس طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کی تخلیق کا ایک مقصد, مطلب اس کے سٹارٹ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور یہ فیکٹ کافی ہے اس چیز کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے گریٹفل ہوں. اور آج مجھے فرسٹ ٹائم ایک نیو ایسپیکٹ اس کے اندر نظر آیا کہ ہماری لائف کا ایک پرپز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ٹیسٹ کرتا ہوں کہ کون گریٹفل ہے اور کون نہیں ہے. اور اسی میں بالکل جس طرح وہاں پہ اسٹیپس میں اس کے بعد قرآن کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کریٹ کر کے چھوڑ نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے پھر گائیڈ بھی کیا, اور اس کے بعد سارا اور اینڈ یہ کہ اگر ہم گریٹفل ہیں تو وہ بھی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. وہ بالکل سارا اس کے اندر جو ہے وہ آ رہا تھا. اور آج یہ چیز فیل ہو رہی تھی کہ واقعی میں انسان, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے بارے میں کسی کو پتا بھی نہیں تھا اس سے پہلے, تو وہ کتنی ایک نان ایگزسٹنس, اور ہم اپنے آپ کو کتنا ایروگینٹ ہم ہو ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے سامنے. بالکل. استاذہ جیسے یہ بات ہوئی ہے نا اوپر کے جو برائی کرنا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے راستہ کھول دیتے ہیں, تو اسی طرح جو ہدایت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے ہدایت بھی دیتے ہیں. تو یہ خود پہ چیک کرنا ہے کہ ہم دنیا چاہتے ہیں یا آخرت, ہم کیا چاہتے ہیں. بالکل. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.